تیسری صدی ہجری میں the third century of Islamic calendar اس کا ایک بڑا مشہور مسئلہ عقیدے کا مسئلہ جس کو خلق قرآن کا مسئلہ کہا جاتا ہے، یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس میں بہت بڑے لوگ اس مسئلے کا، اس فتنے کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس اوپینین کو ایک پولیٹیکل بیکنگ حاصل تھی، پولیٹیکل بیک تھی، پولیٹیکل سپورٹ تھی اس ایشو کو۔ وہ کیا تھی؟ معتزلہ جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو لاجک بیسڈ تھیولوجی کو فالو کرنے والے کہتے تھے، معتزلہ نے یہ اوپینین دیا اور یہ عقیدہ پریزنٹ کیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس ایشو کو اتنا سیریس بنایا اور اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹس بھی کی، اور چونکہ خلیفہ مامون الرشید جو عباسڈ کیلف تھا اس کو علم پسند آدمی تھا، تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوا اور انسپائر ہوا، اور اس نے اس ایشو کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دی، اور یہاں تک کہ اس نے تمام علماء کو اپنے دور کے جو اس کے ریجن میں تھے کوشش کی کہ ان سب کو یہ منوایا جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ اس عقیدے کا اقرار کریں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اس کا پورا ایشو کیا ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، یہ پورا مسئلہ ایک الگ مسئلہ، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی کسی عقیدے کی کلاس میں پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات ملیں گی کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں اس عقیدے میں۔ بہرحال میجورٹی آف دا اسکالرس کو بلایا جاتا اور ان کو کہا جاتا، پریزنٹ کیا جاتا، بڑے بڑے علماء تھے جو اہل الرائے جن کو کہا جاتا ہے، اہل الحل والعقد، جو بڑے اوپینین والے علماء تھے، ان کو بلایا جاتا کورٹ کے اندر، اور خلیفہ خود بیٹھتا اور کہتا کہ اس عقیدے کا اقرار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، یہ سزا ملے گی۔ اب ظاہر علماء آتے، ان کے ساتھ پیش کیا جاتا، وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے طور پہ اس کو قبول کر لیتے اور کہہ دیتے ٹھیک ہے جی ہم اس کو مانتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ جو نہیں کرتا، جو تھوڑا سا آگے سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا، اس کو پکڑا جاتا، جیل کیا جاتا اور اس کو امپریزن کر کے مارا جاتا، بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا۔ تو میجورٹی آف دا علماء کو یا تو جیل میں پھینک دیا گیا یا بہت سے لوگوں کو اس پہ مجبور کر کے اس عقیدے کو منوا لیا گیا۔ اب آلموسٹ سارے مان چکے، یا پھر وہ ان کا تھریٹ جو تھا اب خلیفہ کو نہیں تھا، سوائے دو بندوں کے، ایک جن کا نام محمد بن نوح نیشاپوری، عالم دین تھے، بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے، یہ تھے، اور دوسرے امام احمد بن حنبل۔ یہ دو ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو، ہم اس عقیدے پہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور آپ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسولی، مجھے تمہیں زیادہ منوانے کی ضرورت ہی نہیں، تم مجھے قرآن مجید کی ایک آیت دکھا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھا دو، ہمارے اسلاف کا عقیدہ دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اتنی بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں۔ خلیفہ نے بلوایا، اور خلیفہ کو پتا چلا کہ اچھا احمد بن حنبل نے یہ بات کی۔ احمد بن حنبل کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ایک برج اور امام تھا۔ بلایا، اس کو لے کے آؤ، اس کی ایسی کی تیسی نہیں مانتا تو بلایا۔ جب وہ آ رہے تھے، رستے میں تھے، کیونکہ وہاں پہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے، ان کو بلایا خلیفہ نے دارالخلافہ کے اندر، کیپٹل کے اندر، اپنے کورٹ کے اندر۔ تو اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا میں اگر احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ نہ مانا تو میں ان کی گردن اتار دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آ رہے تھے، انہوں نے رستے میں، ان کو پتا چلا اس بات کو، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ خلیفہ مامون کی راتوں رات ڈیتھ ہو گئی، اس کی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اچھا، جیسے ہی خلیفہ مامون کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کوئی آسانی آئے گی، لیکن اور مشکل آ گئی۔ مشکل کیا آئی؟ اس کے بعد خلیفہ بنا معتصم باللہ، جو اس سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ بھی عباسڈ کیلف تھا۔ معتصم باللہ نے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے اس کو منوانے کی کوشش کی، نہیں مانا، تو یہاں تک کہ آپ کو امپریزن کیا اور جلاد کو مقرر کیا، اور کہا کہ روزانہ جب تک تم تھکتے نہیں ہو تب تک تم نے ان کو کوڑے مارنا ہے، ان کو دروں سے مارو، جب تک کہ ان کی زبان سے یہ چیز نہیں نکل آتی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔